عمومی طور پہ لوگوں سے لوگ ہنس ہنس کے بات کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ کسی شخص کی سیرت کو پہچاننے کا بہترین ضابطہ کیا ہے، یہ دیکھا جائے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے، اور یہ ضابطہ خود میرے حضور نے دیا۔ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ جب حضور کا وصال ہوتا ہے تو 9 ازواج حضور کے نکاح میں تھی، کسی ایک کو بھی میرے حضور پہ شکایت نہیں تھی۔ یہ حضور کا انصاف، ان کو وقت دینا، ان کے لیے حضور علیہ السلام کا ایثار اور ان کے لیے حضور کی محبتیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرتے ہیں ان کے وصال کے بعد تو حضور کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، اور جانور ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے ٹکڑے ان کے سہیلیوں کے گھروں بھیجتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا ان سے جو رشتہ تھا تو مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے ایک دن کہہ دیا حضور آپ اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے، بڑھاپے کی وجہ سے جس کے ہونٹوں کے گوشے بھی رنگ بدل گئے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا عائشہ تم مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا، میں اس کا ذکر کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور تشریف لائے اور میں آپ خورے میں پانی پی رہی تھی، تو حضور نے مجھے دیکھا تو دودھ سے کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا، تو فرماتی ہے میں نے پانی چھوڑ دیا، حضور نے میرے ہاتھ سے آب خورا لیا، پینے لگے تو پھر رک گئے اور میرے سے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا حمیرہ، یہ حضور لاڈ سے نے کہا کرتے تھے، حمیرہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے، میں وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پینا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تو تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے۔ سب سے پہلے آپ کے اہل خانہ آتے ہیں، آپ کے ماں باپ آتے ہیں، آپ کے بہن بھائی آتے ہیں، پھر کلاس فیلوز آتے ہیں، اساتذہ آتے ہیں، یہاں سے ہمارا رویہ خوبصورت ہونا شروع ہو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے رویے، ماں باپ کے گستاخ ہوتے ہیں، ماں باپ کے بے ادب ہوتے ہیں، دکان پہ گاہک سے ہنس ہنس کے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہن بھائیوں کے ساتھ رویہ تلخ ہوتا ہے، بیوی کے سامنے جا کے فرعون بن جاتے ہیں، ماں باپ کے سامنے جو ہے ان کے رویے کی تلخی ہوتی ہے۔ سارا دن جی ہمارا پیشہ ایسا ہے لوگوں سے ہنس ہنس کے بات کرنی ہے، لیکن جن سے آپ ہنس کے بولیں گے ماں کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی اور باپ نہال ہو جائے گا، اس کے سارے دن کی تھکن اتر جائے گی، اس سے ہنس کے نہیں بولتے ہم سارا دن کے تھکے ہوئے آئے ہیں، سارا دن کس سے ہنس ہنس کے بولتے رہے ہو، یہ تمہارا اخلاق نہیں تھا، یہ تمہاری بناوٹ تھی، یہ تمہارا تصنع تھا۔ جو اخلاق ہے وہ حقیقت میں اس کا روپ نظر آتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ۔ اگر تمہارا رویہ ٹھیک ہو گیا تو پھر تمہارا دوسرے لوگوں کے ساتھ رویہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں، دوسروں کے ساتھ رویہ آپ کا اچھا ہے تو پھر وہ آپ مکر کر رہے ہیں، آپ یہ بھی کوئی کاروبار کر رہے ہیں، یہ آپ کے اخلاق کا عکس نہیں ہے، یہ آپ کی ضرورت کا رنگ ہے جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہ آپ کا کاروباری انداز ہے، آپ کی مسکراہٹ آپ کا کاروبار ہے، آپ کے اخلاق کا عکس نہیں ہے۔ اگر اخلاق کا عکس ہوتا تو ماں کو بھی ہنس کے ملتے۔ میں وہ جو لفظ آپ کو کہے کہ حضور کمزوروں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے، تو آج بیٹی اگر ماں کا بوجھ نہیں اٹھاتی، بیٹا باپ کا بوجھ نہیں اٹھاتا، تو اس نے کسی اور کمزور کا بوجھ کیسے اٹھانا ہے؟ ماں گھر میں تھکی ہے سارے دن سے اور بیٹی جو ہے وہ آئی ہے اور وہ بھی ماں سے مطالبہ کرتی ہے کہ میری ضرورت میرے بستر پہ، میرے ٹیبل پہ پوری کرو، اور تھکی ماندی سارے دن کی ماں کی وہ مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو جو سکی ماں کی مدد نہیں کرے گی اور جو بیٹا سکے باپ کی مدد نہیں کرے گا تو وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ آغاز یہاں سے ہوتا ہے، یہاں سیرت کا حقیقی رنگ نکلتا ہے جس سے ہماری طبیعتوں کے اندر وہ چیز عملاً راسخ ہوتی ہے۔ اس لیے میں اور آپ حضور کی سیرت کو اپنی روح کے اندر اصل طور پہ اتاریں اور وہ ہمارا جزو لا ينفک بن جائے، وہ ہماری فطرت ثانیہ بن جائے، وہ ہماری عادت کا حصہ بن جائے، اور وہ خوشی اور وہ مسکراہٹ جو محض کاروبار کے لیے اور عادت کے لیے نہ ہو بلکہ انسان کی طبع کا حصہ ہو، وہ آپ کے غم غلط کرے گی، وہ آپ کو طمانینت قلب دے گی، وہ آپ کو قرار باطن عطا کرے گی۔ ویسے ہنس ہنس کے بولیں تو وہ ایک مکر ہوگا، اس سے تو جبڑے تھک جائیں گے، اس سے تو جو ہے وہ آپ کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو حقیقی عملی زندگی کی طرف لے جائیں۔